حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں، بیچارہ تڑپ رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دیکھتے ہوئے آگے چلے گئے، کام کر کے جب واپس پلٹے اسی قبرستان سے آپ کا پھر گزر ہوا تو آپ نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی تھی اب اس قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں، اس قبر میں نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر، پھول اگے ہوئے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے، اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ، ابھی گیا ہوں، یہاں سے گزرا ہوں، میں نے دیکھا ہے قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر والا عذاب میں تڑپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس پلٹا تو کیا دیکھا کہ وہی قبر والا جنت میں ٹہل رہا ہے۔ غیب سے آواز آئی، میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بندہ گنہگار تھا، بدکار تھا، جب سے یہ مرا ہے عذاب میں مبتلا ہے، جب سے یہ مرا ہے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی ہوئی تھی پیچھے، اس کی بیوی کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیج دیا۔ آج حافظ صاحب نے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ اے عیسیٰ، ہمیں حیا آتی ہے کہ جس کا بچہ ہمارا نام لے صبح و شام ہم اس کو عذاب میں مبتلا کریں۔ اے عیسیٰ، ہمیں حیا آتی ہے کہ جس باپ کا بچہ صبح سے لے کر شام تک ہمارا نام لے اور ہم انہیں عذاب میں ڈالیں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، ہے بسم اللہ کے صدقے باپ کی بخشش ہو گئی، باپ کی مغفرت ہو گئی۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، دین سکھائیں۔ اللہ اکبر، اولاد نہ مل رہی تھی نا، بے اولاد تھا باپ، گیا درباروں پر، اس نے منتیں مانی، بابا جی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، دعا کرتا رہا ساری زندگی، اللہ مجھے اولاد دے، کافی زندگی ہو گئی ہے، عمر گزر گئی ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ خیر کسی بزرگ نے اس کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اس کو ایک بچہ اللہ اکبر عطا کیا، ایک بیٹا عطا کیا میرے اللہ نے۔ بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، سکول میں جانے لگ گیا، کالج میں جانے لگ گیا، یونیورسٹی میں جانے لگ گیا، اس نے ایم اے کر لیا، کافی تعلیم حاصل کر لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اب یہ نہیں بچتا، اس کی زندگی کی جو ایک دو سانسیں ہیں آخری رہ گئی ہیں، یہ نہیں بچتا، اس نے اپنی عمر میں جو کچھ کھانا تھا کھا لیا ہے، جو کچھ پینا تھا پی لیا ہے، اب یہ نہیں بچتا۔ باپ اپنے نوجوان پڑھے لکھے بیٹے کو گھر میں لے آیا، مایوس ہو کر بیٹا چارپائی پہ لیٹ گیا کہ اب میں نہیں بچتا۔ اللہ اکبر، موت کا انتظار کر رہا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی آیا موت کا فرشتہ، ابھی آیا موت کا فرشتہ، ہے آخری وقت تھا، موت کے قریب تھا۔ بیٹا رو کر کہنے لگا ابو جی ذرا میری ڈگریاں تو میرے پاس لے کے آئیں۔ باپ بھاگ کر گیا، جتنی بھی ڈگریاں تھی ساری کی ساری لے کے آیا، اس نے بیٹے کے ہاتھوں میں ڈگریاں پکڑا دی تو بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے کبھی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ باپ بول ہی پڑا بیٹے کبھی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے، بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ بیٹا رو کر کہنے لگا ابو جی تو نے مجھے سکول تو پڑھایا، تو نے مجھے کالج تو پڑھایا، تو نے مجھے یونیورسٹیوں میں انگلش تو پڑھائی، کاش کہ تو مجھے قرآن بھی پڑھا دیتا، آج میری دنیا بھی سنور جاتی، میری آخرت بھی سنور جاتی۔ آج آخری وقت تھا، قبر میں قرآن ہی کام آتا۔ بھائیو قبر میں قرآن ہی کام آئے گا، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ میرے کریم رحیم رحمت للعالمین سنے نبی فرماتے ہیں
راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. ہائے قرآن پڑھتے وقت رویا کرو, اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو, رویا کرو. رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا, حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی.